بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سامعین ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسخرہ چور۔ ظہیر نصیب بھائی احتشام حمدانی ایک مدت کے بعد یاد کیا ہے آپ نے۔ شکر ہے آپ کی آواز تو سنی، شجاع تیموری نے چہکتے ہوئے کہا۔ لائن کی دوسری طرف ان کے پرانے دوست احتشام حمدانی تھے۔ دونوں دوست اسکول اور کالج میں ساتھ ساتھ رہے تھے۔ دونوں میں گہری دوستی تھی، لیکن پھر احتشام حمدانی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت میں داخل ہو گئے۔ ترقی کرتے کرتے ان دونوں وزارت خارجہ میں ایک عہدے پر فائز تھے۔ شجاع تیموری کو اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ آدمی ذہین تھے، اس لیے مختلف اداروں میں انتظامی معاملات دیکھتے رہے۔ کبھی کسی کاروباری ادارے میں رہے اور کبھی کسی صنعتی ادارے میں۔ کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ سرکس میں مینیجر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا، لیکن وہ اپنی اس نئی ذمہ داری سے بہت لطف اٹھا رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں کہ اتنا غائب رہا، احتشام حمدانی نے خفت سے کہا۔ کچھ دنوں سے طبیعت بہت اداس تھی۔ کچھ دفتری معاملات نے ایسا پریشان کیا ہے کہ ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ ایسے میں تمہاری یاد آئی اور آتی چلی گئی۔ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا آپ نے مجھے بالکل ہی بھلا دیا ہے، شجاع تیموری نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے، احتشام حمدانی کھنکھناتے ہوئے بولے، بہت جی چاہ رہا ہے کہ دارالحکومت سے چند دنوں کی چھٹی لے لوں اور تمہارے شہر میں کچھ دن گزاروں۔ جی بہل جائے گا، کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ کیا تم مجھے چند دنوں کے لیے اپنا مہمان بنانا گوارا کرو گے؟ خوش آمدید شجاع تیموری جوش بھرے لہجے میں بولے، سر آنکھوں پر میں آج ہی سے آپ کا انتظار شروع کر رہا ہوں۔ تمہارے سرکس کا بہت چرچا سنا ہے۔ سرکس کے ساتھ میرے بچپن کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ تمہارا سرکس بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، شجاع تیموری بولے، آپ آئیں تو صحیح، آپ ہمارے سرکس کو ساری زندگی بھلا نہ سکیں گے۔ شجاع تیموری کو امید نہیں تھی کہ ان کا پرانا دوست اتنی جلدی ان کے پاس آن پہنچے گا۔ اگلے ہی دن سپہر کے وقت احتشام حمدانی ان کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں دوست تفاق کے گلے ملے۔ شجاع تیموری نے اپنے مہمان دوست کی خود آؤ بھگت کی۔ دونوں کافی دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے اور کہکے لگاتے رہے۔ شام کا وقت ہوا تو شجاع تیموری نے احتشام حمدانی سے اجازت چاہی، کیونکہ سرکس میں ان کی ذمہ داریوں کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم موجود ہیں، بلا جھجک انہیں حکم دیجیے گا، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ نہیں نہیں، احتشام حمدانی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے تیزی سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ راستے میں ہوائی جہاز نے خوب آرام کر لیا۔ میں سرکس سے لطف اندوز ہوں گا اور تم اپنا
काम निपटाते रहना। शुजा तैमूरी उनकी ये बात सुनकर बेहद खुश हुए। दोनों दोस्त खुशगपियाँ करते हुए सर्कस के करीब पहुंच गए। हर तरफ रोशनी और चहल पहल थी। दूर से ही सर्कस का नाम 7 स्टार इंटरनेशनल सर्कस जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। शुजा तैमूरी ने अपने दोस्त को खास जगह पर बिठाया और अमले को उनका ख्याल रखने की हदायत दी। सर्कस खचा खच भरा हुआ था। सर्कस के फनकारों ने बहुत से हैरत अंगेज और दिलचस्प करतब दिखाए। कुछ देर बाद शुजा तैमूरी भी एहतशाम हमदानी के साथ आकर बैठ गए। वाकई तुम्हारे सर्कस का मियार हर लिहाज से बैनुल-अक़वामी है। एहतशाम हमदानी ने तारीफ की। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। आपने देखा होगा कि सर्कस के तमाम इंतज़ामात तरक्की याफ्ता मुल्कों के मियार के मुताबिक किए गए हैं। हम अपने फनकारों को भारी मुआवजा देते हैं। इसी गुफ्तगू के दौरान 2 मसखे भड़कीले लिबास पहने उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और तमाशाई हंस हंस कर लूट फूट हो रहे थे। अचानक एहतशाम हमदानी के चेहरे का रंग बदल गया। ये उनके हाथ का इशारा एक मसखरे की तरफ था और उनके अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। ये तो राजा इकराम है। मेरा भागा हुआ मुलाज़िम शुजा तैमूरी हैरत ज़दा होकर उनकी तरफ देखने लगा। चंद दिन पहले ही ये शख्स यानी राजा इकराम मौका पाकर मेरी कीमती चीज़ें लेकर गायब हुआ। न जाने किस वक्त उसने किस तरह मेरी तिजोरी खोली और उसमें से बेशकीमत ज़ेवरात और भारी रकम निकाल ली। मैं दफ्तर से वापस आया तो तिजोरी खुली हुई थी और कीमती चीज़ें गायब थीं। मैंने इसे बहुत ढूंढा है। किस्मत की खूबी देखें कहाँ आन मिला है। शुजा तैमूरी सोचते हुए बोला, लेकिन आपको यकीन है कि यही मस्करा राजा इकराम है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों मस्करों ने खूब मेकअप किया हुआ है और नकली नाक लगा रखी है। आपसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? हरगिज़ नहीं। हमदानी ने जोर से सर हिलाया। राजा इकराम हर थोड़ी देर बाद अपने दाएं कान की लोग खींचता है और ये मस्करा अब तक कई बार ये अमल दोहरा चुका है। मखसूस अंदाज में अपने दाएं कान की लोग खींचता है। निहायत अजीब बात है। शुजा तैमूरी बुड़बड़ाए, निहायत अजीब। इतनी देर में दोनों मस्करे उछलते कूदते अकबी दरवाजे पर लटके हुए पर्दे के पीछे गायब हो गए। एहतशाम हमदानी तेजी से उठ खड़े हुए और बोले, मुझे फौरन उसके खीमे में ले चलो। दोस्त, नकदी और ज़ेवरात की इतनी अहमियत नहीं है। तिजोरी में मेरे बहुत कीमती कागजात थे। कम वक्त ने सब कुछ मेरे ही थैले में डाला और रफू चक्कर हो गया था। दरअसल मुझे वो कागजात चाहिए। शुजा तैमूरी परेशानी की हालत में उठे और अपने दोस्त को साथ लेकर बाहर का रुख किया। दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ लपके। दरवाजे के बाहर एक हजूम था। गलबन कोई झगड़ा हुआ था। चीखो पुकार और शोर हंगामा बरपा था। अचानक एक तरफ से एक सिपाही नमूदार हुआ और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। क्या मुसीबत है? हमें जल्दी राजा इकराम के पास पहुंच जाना चाहिए। ऐसा न हो कि वो फरार हो जाए।
احتشام ہمدانی گھبرا کر بولے، بے فکر رہیں۔ شجاع تیموری نے انہیں تسلی دی، میں اپنے نائب کی ذمہ داری لگا کر 2 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ دراصل سرکس کے انتظامات میں میری ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جھگڑا پھیل جائے اور سرکس کا سارا پروگرام گڑبڑ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمبے قد کے آدمی کی طرف بڑھ گئے جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ شجاع تیموری نے اس شخص کو کچھ ہدایت دیں اور دوبارہ پلٹ کر احتشام ہمدانی کے پاس آ گئے۔ ہجوم ابھی تک اسی طرف موجود تھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو صرف چند منٹ کے لیے میرے دفتر میں تشریف رکھیں، شجاع تیموری نے کہا۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے اور احتشام ہمدانی کا ہاتھ تھام کر بولے، آئیے میرے ساتھ۔ انہوں نے تیز تیز چلتے ہوئے سرکس کا چکر کاٹا اور عقب کی طرف بڑھے جہاں خیموں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ چھولداریوں اور خیموں کے نزدیک شجاع تیموری نے ایک فنکار کو روکا۔ ان کے سر پر جادوگروں والی مخصوص لمبی ٹوپی تھی اور اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ لگتا تھا وہ ابھی اپنی ٹوپی سے کبوتر نکال کر دکھا سکتا ہے۔ مسٹر حامان، شجاع تیموری نے پوچھا، چند دن جو نیا مسخرہ ہمارے سرکس میں آیا تھا اس کا خیمہ کدھر ہے؟ جناب جادوگر جھکتے ہوئے بولا، آپ غالباً راجہ اکرام کا پوچھ رہے ہیں۔ دائیں قطار میں چوتھا خیمہ اسی کا ہے، وہی جس کے سامنے سرخ جھنڈیاں لگی ہیں۔ خیریت ہے جناب؟ ہاں خیریت ہے، شجاع تیموری نے جواب دیا اور کہا، بس کچھ دیکھنا ہے میرے دوست نے، ایسا نہ ہو اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ احتشام نے خدشہ ظاہر کیا، پھر اس لڑائی جھگڑے نے کافی وقت برباد کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے فرار ہونے کے لیے کافی وقت مل گیا ہے۔ بظاہر تو اس بات کا امکان نہیں، شجاع تیموری بولے۔ سرکس کا وہ حصہ جہاں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں خوب روشن ہوتا ہے، جبکہ باقی جگہ نیم روشن اور نیم تاریک ہوتی ہیں۔ اتنی دور سے تماشائیوں کے چہرے واضح نظر نہیں آتے۔ اب وہ دونوں اس خیمے کے دروازے پر تھے جس کی نشاندہی جادوگر فنکار نے کی تھی۔ شجاع نے راجہ اکرام کا نام لے کر اسے 3-4 دفعہ پکارا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو لپک کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ احتشام ہمدانی بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ خیمہ خالی تھا، اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خیمے کے اندر موجود ایک بڑا صندوق کھلا ہوا پڑا تھا۔ کچھ کپڑے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں صندوق کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں۔ لگتا تھا کسی نے افراتفری میں صندوق خالی کیا ہے۔ چارپائی کے نزدیک رکھی تپائی بھی اوندھی پڑی تھی اور اس پر دھرے ہوئے جگ گلاس زمین پر لڑکھے ہوئے تھے۔ وہ کمبخت ایک بار پھر بھاگ نکلا ہے۔ احتشام مایوس ہو کر چارپائی پر ڈھہ گئے۔ میرا خدشہ درست نکلا۔ فی الحال ہم وہ کام تو کر ہی سکتے ہیں، شجاع تیموری نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایک تو ہمیں پورے خیمے کی باریک بینی سے تلاشی لینی چاہیے اور دوسرے ہمیں مقامی پولیس کو فوراً اطلاع کرنی چاہیے۔ آپ خود ایک بہت بڑے افسر ہیں، لیکن اس شہر میں پولیس کے کچھ افسروں سے میری اچھی جان پہچان ہے۔
تلاشی تو واقعی ہی ہمیں لینی چاہیے۔ احتشام تھکے ہوئے لہجے میں بولے، لیکن پولیس کے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ویسے بھی میں ایک اعلیٰ حکومتی عہدے پر فائز ہوں۔ خواہ مخواہ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں دونوں نے خیموں کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن کوئی چیز نہیں مل سکی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بھی مل سکیں۔ شکریہ۔